الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 39 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی مہلت اب ختم ہو رہی ہے، لہٰذا اگر وہ باز آ جائیں گے تو جو کچھ اس سے پہلے ہوا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ قرآن کے الفاظ یہ تھے کہ کل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، یعنی اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے ماضی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہی کریں گے، اپنے انکار ہی پر اصرار کریں گے، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اپنی دشمنی پر قائم رہیں گے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جن قوموں کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی ہے ان کے بارے میں اللہ کی سنت واقع ہو چکی ہے، اور وہ سنت کیا ہے اس کا میں اس سے پہلے بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر سائل کی درخواست لے کر نہیں آتے، یعنی نبیوں میں سے جو اللہ کی طرف سے رسالت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ سائل کی درخواست لے کر نہیں آتے، وہ قوموں کے لیے عدالت بن کر آتے ہیں اور ان کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ تو یہاں ابتدا ہی میں یہ بتا دیا گیا کہ فقط مضت سنت الاولین، تم سے پہلے جن قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے تھے ان کے بارے میں اللہ کی سنت گزر چکی ہے، تم جانتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد اب مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس حصے پر ہم پچھلی نشست میں بات کر رہے تھے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں یہاں چونکہ اب قتال کا ذکر آ گیا ہے تو اس کا پس منظر سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں قتال کا حکم تو صحابہ کرام کو دیا گیا اور متعین گروہوں کے خلاف دیا گیا، یعنی مشرکین عرب کے خلاف دیا گیا، اہل کتاب کے خلاف دیا گیا، بڑے گروہ یہی تھے، یا بعض موقعوں پر منافقین کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی۔ لیکن جب یہ حکم دیا گیا تو اگرچہ ان گروہوں کے ساتھ ہی خاص تھا، اس موقع پر دیا گیا، ایک پس منظر میں دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو چونکہ عالمگیر ہدایت بنایا ہے تو ہر جگہ یہ واضح کر دیا کہ قتال کی غایت کیا ہے، یعنی وہ کیا ہدف ہے جس کو سامنے رکھ کر جنگ کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو بہت اچھا سمجھا جائے، گوارا کیا جائے۔ جنگ بہرحال ناگزیر حالات ہی میں کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن ہی کو پسند کرتے ہیں، دنیا میں جو امتحان انہوں نے برپا کیا ہے اس کے لیے بھی امن ہی ضروری ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت انسانوں تک پہنچے، وہ اس پر غور کریں، اس کو سلیقے کے ساتھ سمجھیں، اس کے بارے میں کوئی اشکالات ہیں تو ان پر اچھی بحث ہو سکے، یہ امن ہی کی فضا میں ہو سکتی ہے۔ اگر جنگ کی فضا ہوگی، دشمنی اور عناد کا ماحول ہوگا تو کسی چیز پر بھی سلیقے سے غور کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ امن چاہتے ہیں، امن کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے دنیا میں جو مذہبی اختلاف واقع ہوا ہے اس میں انہوں نے اپنا یہ قانون بیان کر دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں نہ اللہ نے کوئی جبر روا رکھا ہے نہ دنیا میں کوئی جبر روا رکھا جانا چاہیے۔ یہ امن کی فضا، باہمی اختلافات کو قبول کرنے کی فضا ہے،
جس میں انسانوں کو جینا سیکھنا ہے، بنیادی بات یہ ہے۔ لیکن اب اگر جنگ کی نوبت آ رہی ہے، جیسے کہ اس کا پس منظر ہم عرض کر چکے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوئے، آپ کے مخاطبین پہلے مرحلے میں دشمنی پر اتر آئے، اس سے ایک جنگ کی فضا بن گئی۔ جب یہ ہوئی تو میں پچھلی نشست میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن مجید نے سورہ حج میں یہ بتایا کہ اب قتال کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قتال یا جنگ یہ ایسی چیز نہیں کہ جس کا جی چاہے اٹھ کے کرنا شروع کر دے، اس کے لیے بھی اذن الہی چاہیے، یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کب کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ مسلمان وہ ہیں کہ جن کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے، جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، جن کو اناد کا ہدف بنا لیا گیا ہے، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اب ان پر حملہ آور بھی لوگ ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک لحاظ سے پہلے دشمنی کی، قتل کے درپے ہوئے، گھروں سے نکالا، ہجرت پر مجبور کیا، حبشہ کی طرف ہجرت پر مجبور کیا، پھر مدینہ کی طرف، ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد اب حملہ آور بھی ہو رہے ہیں، یعنی اب جنگ گویا ان کی طرف سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اب مسلمانوں کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے، تو اجازت ہو گئی۔ پھر سورہ بقرہ میں اور اب یہاں سورہ انفال میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جنگ کی تیاری کریں، یعنی اب ادھر سے بھی اقدام ہوگا۔ تو وہاں جب جنگ کی بات ہوئی تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اب اگر ان کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوتی ہے تو پوری قوت سے لڑنا ہے، ان کی گردنیں اڑانی ہیں، ان کو تحقیق کرنا ہے، جب تک ان کا حوصلہ بالکل پست نہیں ہو جاتا اس وقت تک قیدی نہیں پکڑنے، اور قیدی پکڑنے ہیں تو پھر اس کے بعد دو ہی صورتیں ہوں گی، یا انہیں فدیہ دے کر رہا کر دو گے یا احسان کے طور پر رہا کر دو گے۔ یہ قانون بنا دیا۔ اس موقع پر اگر آپ دیکھیں تو سورہ محمد میں قتال کی غایت یہ بیان کی گئی کہ حتیٰ تزل حرب اوزارہا، یعنی جنگ کی جو فضا ان لوگوں نے پیدا کر دی ہے، اور جس طرح کی ایک دشمنی اب اس وقت تم دیکھ رہے ہو، اس کو توڑ دینا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جو غایت مقرر کی گئی وہ یہ تھی کہ امن کو بحال ہونا چاہیے۔ حتیٰ تزل حرب اوزارہا، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری طرف سے جواب دینے کا عمل جاری رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک دے، یعنی جنگ کی جو صورتحال مخالفین نے پیدا کر دی ہے وہ ختم ہو جائے، امن کی فضا بحال ہو جائے۔ اس وقت اس سے زیادہ کوئی بات قرآن نے نہیں کہی۔ سورہ بقرہ میں پھر جب ہدایت فرمائی گئی تو اس کا بھی ایک پس منظر تھا، یعنی یہاں یہ تھا کہ حملے کی صورت پیدا ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہدایات دی جائیں۔ بقرہ میں یہ صورت ہوئی کہ مسلمانوں میں یہ شدید احساس پیدا ہونا شروع ہوا کہ وہ اب عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں۔ یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایمان والے ایمان کے ساتھ جی رہے ہوں تو ان کے اندر کتنی خواہش ہوگی، جبکہ اس سے پہلے وہ حرم کے قرب و جوار میں رہنے والے تھے، ہر وقت عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے تھے، ہر سال حج کی سعادت حاصل کر سکتے تھے، تو اب کافی عرصے سے وہ حرم نہیں جا سکے تھے، موقع پر رکاوٹ پیدا کر دی۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حج اور عمرے کے لیے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اور اگر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ رکاوٹ تلواروں سے دور کر دی جائے، یعنی گویا اب وہاں پر بھی جواب دینے کا حکم دے دیا گیا۔ اس موقع کے اوپر پھر جو غایت ہے وہ اس سے آگے بڑھ گئی، یعنی وہاں پہلے کیا تھا سورہ محمد میں کہ جنگ کی صورتحال ختم کرنے تک لڑنا ہے، یہاں اب اس سے آگے بڑھ کے کہا گیا، اور کم و بیش وہی مضمون ہے جو یہاں انفال میں دہرایا جا رہا ہے۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وہاں اس پس منظر میں کہا تھا کہ اگر تم حج کے لیے جاتے ہو، عمرے کے لیے جاتے ہو، یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو تلواروں سے رکاوٹ دور کر دی جائے۔ اور اس میں یہ غایت بیان کی گئی تھی کہ پھر جنگ اگر چھڑ گئی، یعنی صرف یہی نہیں کہ حج کی راہ کھولی جائے گی
نہیں، پھر یہ جنگ ایک اور ہدف تک جاری رہے گی، یعنی ان کی طرف سے تو حج و عمرہ میں رکاوٹ ہوگی، اور یہ رکاوٹ دور کر دینے کے بعد تلواریں رکھی نہیں جائیں گی، بلکہ یہ جنگ چھڑ گئی تو ایک دوسرا ہدف، دوسری غایت ہے جس تک اس کو جاری رہنا چاہیے۔ وہ غایت کیا ہے؟ تو فرمایا تھا، اور یہاں پھر اس کو دہرایا ہے، اس لیے کہ یہ تیاری کی سورہ ہے۔ اس کے بعد آخری فیصلہ سورہ توبہ میں سنا دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تیاری کرو، اٹھو اور برابر جنگ کیے جاؤ، یعنی اب جنگ کی نوبت آ گئی ہے۔ جتنا عرصہ تک تم کو اس طرح رہنا تھا رہ لیے، اب جب جنگ کی نوبت آ گئی ہے تو برابر جنگ کیے جاؤ، یہاں تک کہ وہاں کیا تھا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہاں کیا کہا، حتی لا تکون فتنہ، یعنی پرسیکیوشن ختم ہو جائے۔ صورتحال صرف یہی نہیں ہے کہ جنگ کی جا رہی ہے، صورتحال صرف یہی نہیں کہ حج و عمرہ کا راستہ روکا جا رہا ہے، بلکہ جگہ جگہ ایمان لانے والوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی موضوع ہے جس کو سامنے رکھ کر سورہ نساء میں اور بعض دوسری جگہوں پر مسلمانوں سے پھر کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے بھائیوں کو ایمان سے روکا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو، ان کے چھوٹوں کو، ان کے زیر دستوں کو مارا جا رہا ہے، اور تم طاقت رکھنے کے باوجود جنگ کے لیے نہیں نکلتے۔ تو یہ فرمایا کہ برابر جنگ کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ جو فتنہ ہے، ہمارے ہاں چونکہ اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہو گیا ہے، تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب کسی دوسری زبان میں الفاظ جاتے ہیں تو بعض اوقات اپنے کچھ خاص معنی پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر سننے والوں کے ذہن پر وہی ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا جس طرح ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ لفظ یہاں کسی کو ظلم و جبر کے ساتھ اس کے مذہب سے برگشتہ کرنے یا مذہب پر عمل سے روکنے کی کوشش کے لیے آیا ہے۔ یعنی فتنہ کا مطلب کیا ہے کہ کسی شخص کو اس کے مذہب سے ہٹانے کے لیے تشدد کیا جائے، اس کو مارا پیٹا جائے، اس کو قتل کی دھمکی دی جائے، یعنی مذہبی لحاظ سے اسے مجبور کیا جائے کہ وہ جس مذہب کو مانتا ہے اس کو چھوڑ دے، برگشتہ کرنا۔ اور دوسرے مرحلے میں یہ کہ چلیے مذہب نہیں چھوڑتے تو ہم تمہیں عمل نہیں کرنے دو گے، کسی کو نماز پڑھنے سے روکا جائے، کسی کو مسجد بنانے سے روکا جائے، کسی کی عبادت گاہ پر لوگ چڑھ دوڑیں، یہ سب جو کچھ ہے یہ اصل میں پرسیکیوشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ چیز ہے۔ یہ لفظ یہاں کسی کو ظلم و جبر کے ساتھ اس کے مذہب سے برگشتہ کرنے یا مذہب پر عمل سے روکنے کی کوشش کے لیے آیا ہے۔ یہی چیز ہے جسے انگریزی زبان میں پرسیکیوشن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ مذہبی جبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو جان سے مار دیتے ہو تو اس میں تو جان جاتی ہے، جب اس کے مذہب کے معاملے میں یا اس کے نظریے کے معاملے میں تشدد کرتے ہو تو تم اس کی شخصیت کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو اس لیے وہاں سورہ بقرہ میں اس پر تبصرہ کیا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فتنہ مٹ نہ جاتا، جب تک پرسیکیوشن ختم نہیں ہو جاتی، جب تک دین پر عمل یا دین کو قبول کرنے یا دین پر قائم رہنے کی آزادی بحال نہیں ہو جاتی، اس وقت تک جنگ جاری رہے گی۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ الفتنہ تو اشد من القتل، یعنی کسی کو مذہبی جبر کے ذریعے سے اس کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرنا، اس کو روکنا، یہ قتل سے بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اس میں شخصیت کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ اسکیم واضح کر دیا قرآن مجید میں کہ یہاں کسی شخص کو اس کے نظریے سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرنا، اس کو روکنے کی کوشش کرنا، عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا، اس کے خلاف کوئی اقدام کرنا، اس کو کوئی دھمکی دینا، اس کو گھر سے نکالنا، یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جو لوگ مذہبی جبر کے ذریعے سے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کے پروردگار نے یہ آزادی دے رکھی ہے، اور یہ آزادی اس حد تک ہے کہ اس میں لوگ خدائی کے دعوے کرتے رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں کوئی جبر روا نہیں رکھا، یہ آزادی میری دی ہوئی ہے، میں اس کائنات کا خالق ہوں، میں اگر چاہتا تو ہر ایک کو ایک ہی دین پر لے آتا، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور میری دی ہوئی مہلت میں کسی شخص کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ تو اس کو اصول کے طور پر بھی بیان کر دیا اور جگہ جگہ تنبیہ بھی کر دی۔ تو یہاں یہ بتایا کہ وہ آزادی جو میں نے دی ہوئی ہے اس کے تحت تو لوگ غلط دین بھی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں خدا کا آخری پیغمبر آیا ہے، صحیح دین بیان کر رہا ہے، اس کو اختیار کرنے والوں کو جبر کا نشانہ بنا لیا گیا ہے۔ تو اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے زمین پر؟ اس لیے یہ کہا کہ اب یہ جو تم جنگ کر رہے ہو یا جس جنگ کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یہ جاری رہے گی یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی پرسیکیوشن کی صورتحال ختم ہو جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ حکم کن کو دیا گیا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ کن کے خلاف دیا گیا ہے؟ مشرکین عرب کے خلاف جو یہ سب کر رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ ایک تخصیص کا محل ہے، یعنی ایک خاص جگہ کا حکم ہے، لیکن جو غایت مقرر کی گئی ہے وہ خاص نہیں رہی، اس لیے کہ یہ غایت کہ جنگ کا ماحول پیدا کیا گیا ہے تو امن بحال کر دو، یہ آج بھی ضرورت ہے، یہ کل بھی ضرورت ہوگی، اور اسی طرح سے قیامت تک باقی رہے گی اگر کوئی گروہ ایسا کرے گا۔ یہ بات کہ اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ اس دنیا میں اختلافات اسی طرح رہے، انسانوں کو مہلت ملے، وہ آزادی کے ساتھ جس دین، جس مذہب، جس نقطہ نظر کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اختیار کریں۔ اس کو اگر روکا جائے تو یہ فتنہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مشرکین عرب کی طرف سے ہو تب بھی فتنہ ہے، یہ آج ہماری طرف سے ہو تب بھی فتنہ ہے۔ تو اگرچہ یہ حکم تو خاص تھے لیکن یہ اپنی غایت کی وجہ سے، یعنی جو ہدف مقرر کیا گیا ہے، عام ہو گئے، یعنی اب یہ قیامت تک اسی طرح رہیں گے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس جنگ کی غایت ہے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیا گیا تھا، یعنی غایت تو اسی کی ہے، لیکن اس میں جو ٹارگٹ یا ہدف مقرر کیا گیا ہے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک عام چیز ہے، یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ جو کسی گروہ یا کسی حالت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اگر مشرکین عرب لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں تو یہ فتنہ ہے، میں روکنے کی کوشش کروں تب بھی فتنہ ہے، قیامت تک جو بھی روکنے کی کوشش کرے وہی فتنہ ہے۔ تو اگر کوئی حکم کسی خاص گروہ کو خاص پہلو کو سامنے رکھ کر بھی دیا جائے لیکن اس کی غایت ایسی ہو کہ جو وہاں تک محدود نہ رہے تو پھر وہ قیامت تک کے لیے اللہ کی ہدایت ہوگی۔ یہاں تک تو بات اتنی تھی کہ حکم بھی لوگوں کے لیے خاص ہے، ایک خاص گروہ کو دیا گیا ہے، لڑنے یا جنگ کرنے کی ہدایت بھی صحابہ کرام کو کی گئی ہے، لیکن غایت کیا ہے؟ اس کے بعد ایک اور چیز اس کے اوپر عطف کر دی، فرمایا کہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اس سرزمین میں یعنی عرب کی سرزمین میں دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی پہلی غایت کیا تھی؟ یہ کہ جنگ کی صورتحال ختم ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اگلی غایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فتنے کی صورتحال کو ختم کیا جائے، اور اب فرمایا کہ نہیں، جنگ یہاں پر بھی اب نہیں رکے گی، شروع ہو گئی۔ یعنی ابتدا میں یہ چیز پیش نظر تھی کہ امن کی فضا بحال ہو، پھر یہ چیز پیش نظر ہے کہ فتنے کا کلا کما ہو، لیکن اب صرف فتنے ہی کا کلا کما تک بات نہیں رہے گی، بلکہ اس سرزمین میں اب دین صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ تو واضح کر دیا اس کو۔ یہ اس جنگ کی غایت ہے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیا گیا تھا۔ آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد، یعنی یہ کیوں کہا گیا کہ اس سرزمین میں اب دین صرف اللہ کا ہوگا، اس کو اب واضح کیا جا رہا ہے۔ آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد خدا کا فیصلہ یہی تھا کہ سرزمین حرم میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پر قریش کے ظلم و جبر کا خاتمہ کر دیا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو پابند کر دیا گیا کہ اب بہت ہو گئی، جتنی مہلت دینی تھی دے دی گئی۔ اللہ کے آخری رسول کی بعثت کے بعد اب پرسیکیوشن، فتنہ، مذہبی جبر، اس کا بھی خاتمہ کر دیا جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر
اس سرزمین کو منکرین سے اس طرح پاک کر دیا جائے کہ یہاں اللہ کے دین یعنی اسلام کے سوا کوئی اور دین باقی نہ رہ جائے۔ یہ جو میں نے اس کے ترجمے میں چیز داخل کر دی ہے کہ اس سرزمین عرب میں، تو اصل میں یہ سب کے ساتھ ہی ہے۔ یعنی جب یہ کہا کہ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، کہ یہاں جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، تو مطلب اس سرزمین میں ہتھیار ڈال دے۔ جب یہ کہا گیا کہ حتیٰ لا تکون فتنہ، تو مطلب یہ ہے کہ اس سرزمین میں مذہبی جبر کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور اب جب یہ کہا کہ یہ یہاں دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے، تو مدعا کیا ہے؟ یعنی اس سرزمین عرب میں دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے۔ لیکن پہلی دو باتیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسی ہیں کہ وہ عام ہو گئی۔ یعنی یہ بات کہ امن کی فضا قائم ہو، اگرچہ اس سرزمین ہی میں پہلے قائم کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن غایت ایسی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جنگ کی صورتحال پیدا ہوگی وہاں اسے امن تک پہنچایا جائے گا۔ دوسری بات بھی ایسی ہے، لیکن تیسری بات ایسی ہے کہ جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے مخاطبین کے ساتھ ہے، اور اس کو قرآن مجید نے پھر جگہ جگہ واضح کیا ہے، یہاں تک کہ جو اگلی سورہ آ رہی ہے سورہ توبہ، اس کا اصلی مضمون یہی ہے۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ حکم جب تخصیص میں دیا جاتا ہے تو وہ صرف اس لیے تخصیص میں نہیں چلا جاتا کہ وہ کن کو دیا گیا اور کن کے لیے دیا گیا، بلکہ کیا دیا گیا، کس غایت کے لیے دیا گیا، وہ چیز فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہاں یکون الدین کلو کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد خدا کا فیصلہ یہی تھا کہ سرزمین حرم میں، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز قائم کیا گیا تھا، سرزمین حرم جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اور جس کی تعمیر نو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جس میں ان کی ذریت آباد ہوئی اور سیدنا اسماعیل کو اس کی تولیت دی گئی، اس سرزمین حرم میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پر قریش کے ظلم و جبر کا خاتمہ کر دیا جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس سرزمین کو منکرین سے اس طرح پاک کر دیا جائے کہ یہاں اللہ کے دین یعنی اسلام کے سوا کوئی اور دین باقی نہ رہ جائے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول جب بھی کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں تو اتمام حجت کے بعد اس قوم پر عذاب آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اور اللہ کے رسولوں کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک نوعیت کا غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں تو ہر رسول کے ساتھ ایسے ہی قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصی حیثیتیں بھی ہیں، یعنی اس سے آگے بڑھ کر کچھ حیثیتیں، یہ کہ آپ سرزمین عرب میں پیدا ہوئے، اور جن لوگوں کے اندر آپ کی بعثت ہوئی یعنی بنی اسماعیل، وہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، اور حضرت ابراہیم کے ذریعے سے وہاں عالمی سطح پر دین کی دعوت کے لیے توحید کا مرکز بنایا گیا تھا۔ اس توحید کے مرکز کو شرک سے مملو کر دیا گیا تھا۔ اس میں جیسے کہ عام زبانوں پر ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی اس میں جو توحید کی دعوت کے لیے بنایا گیا تھا اب علانیہ شرک ہو رہا تھا، بلکہ شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کر لیا گیا تھا۔ جہاں اللہ کی پرستش ہونی چاہیے وہاں لات و عزا کی پرستش بھی ہو رہی تھی، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس گھر کی قربانیاں، اس کے مناسک بھی بڑی حد تک بتوں کے لیے خاص ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ تو جس طرح جب آپ کے مخاطبین پر حجت پوری ہو گئی تو ان کا مغلوب کرنا، ان کو سزا دینا، ان پر عذاب کا وارد ہونا اور اہل ایمان کا نجات پانا یہ ضروری تھا، اسی طرح حرم کی حیثیت کی بحالی بھی ضروری تھی۔ یعنی یہ بھی ضروری تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی، مسجد حرام، وہ مسجد کی حیثیت سے بحال کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور فیصلہ بھی تھا جس کو اب روبہ عمل ہونا تھا، اور وہ یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ فلسطین میں توحید کا مرکز بنائیں گے اور وہاں پر اللہ کی عبادت گاہ قائم کرنے کے ساتھ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاص کر دیں گے۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے
کہ وہ دنیا کے مرکز میں ایک ایسا ملک بنائیں گے اور ایک ایسی قوم کو آباد کریں گے جو اللہ کے دین کی گواہ بن کے رہے گی دنیا میں۔ یہ ہدایت کے لیے سیدنا موسیٰ کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح کا فیصلہ بنی اسماعیل کے بارے میں کیا گیا تھا کہ سرزمین عرب خاص رہے گی اس مقصد کے لیے۔ جس طرح ہم کسی جگہ کو اگر مسجد بنا دیتے ہیں تو وہ اب مسجد ہے، یا جیسے کہ مسیحیوں کا مرکز ویٹیکن ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے خاص ہے، وہ وہاں پر خود آباد ہوں گے، وہاں انہی کے لوگوں کو رہنا چاہیے، وہ ان کے لیے گویا ایک مرکزی حیثیت کی جگہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے یا کہیے کہ امت مسلمہ کے لیے یا اس سے آگے بڑھ کر اسلام کی دعوت کے لیے یا سیدنا ابراہیم کی ذریت کے لیے یہ حیثیت سرزمین عرب کو دی گئی، جزیرہ نما عرب کو، اور یہ کسی انسان کا فیصلہ نہیں تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کی روح سے یہاں اب مشرکین آباد نہیں رہ سکتے تھے، یہاں اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرنے والے آباد نہیں رہ سکتے تھے۔ تو اس لیے وہ لوگ جن کی طرف رسول کی بعثت ہوئی ان کو سزا ملے، پھر اس کے بعد حرم کی اصل حیثیت بحال ہو، اس سے آگے بڑھ کر خود سرزمین عرب میں صرف اسلام رہ جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن یہ تعبیر اختیار کرتا ہے، یعنی محض یہ نہیں کہتا کہ یہاں تک لڑو کہ ان کا خاتمہ ہو جائے، کہتا ہے یکون الدین کلہ للہ، اس سرزمین میں دین صرف اللہ کا رہ جائے۔ تو یہ تعبیر جو ہے یہ اس لیے اختیار کی گئی ہے، باقی پیغمبروں کے بارے میں نہیں اختیار کی گئی، اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی حیثیت بھی واضح رہے کہ سرزمین عرب میں آپ کو یہ مشن سونپا گیا تھا، یکون الدین کلہ للہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر قریش کے ظلم و جبر کا خاتمہ کر دیا جائے، ایک بات، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس سرزمین کو منکرین سے اس طرح پاک کر دیا جائے کہ یہاں اللہ کے دین یعنی اسلام کے سوا کوئی اور دین باقی نہ رہ جائے۔ اصل میں یہی وہ ہدایت تھی جس کے تحت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنی وفات سے پہلے کہ لا یجتمع فیہ دینان، اس سرزمین عرب میں اب قیامت تک کوئی دوسرا دین جمع نہیں ہوگا، یعنی یہ خطہ اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس کے مرکز کی حیثیت سے خاص رہے گا۔ اس پر میں نے ایک نوٹ یہاں لکھا ہے کہ مسلمان اس کے پابند ہیں کہ سرزمین حرم کی یہ حیثیت قیامت تک اسی طرح برقرار رکھے، یعنی جب رسول اللہ نے ایک مرتبہ اس کی یہ حیثیت بحال کر دی اور اس کو مسلمانوں کے یا اپنے ماننے والوں کے لیے اس حیثیت سے حوالے کر دیا، تو چونکہ حرم وہاں موجود ہے اور یہ اسی طرح توحید کا مرکز ہے، تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس حیثیت کو ایسے ہی برقرار رکھیں تاکہ توحید کا یہ مرکز باطل کی ہر آلودگی سے پاک رہے۔ اس میں نہ شرک ہونا چاہیے، نہ مشرکین کے لیے یہاں پر مستقل طور پر یا اس کے شہری کی حیثیت سے رہنے کی کوئی جگہ ہے۔ یہ سرزمین اسلام کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے خاص رہے گی، قیامت تک اس کے لیے یہی حکم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سرزمین اسی مقصد کے لیے خاص کی گئی ہے، یعنی یہ ساری تاریخ اس لیے سنائی گئی ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ یہاں ہمارے گھر کی تعمیر کرو، اس کی بنیادیں اٹھاؤ، اسماعیل تمہارے ساتھ ہوں گے، پھر اسماعیل کے بارے میں مطالبہ کیا کہ ان کو اس گھر کے لیے وقف کر دیا جائے۔ تو یہ اس لیے ساری داستان سنائی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے یہ مرکز بنایا ہے، یعنی یہ مرکزی حیثیت اسی جگہ کو حاصل ہے، ہمیشہ کے لیے حاصل ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اس میں نہ غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی معبد تعبیر کیا جائے اور نہ کسی کافر و مشرک کو مستقل طور پر رہنے کی اجازت دی جائے۔ یہی ہوگا، لوگ جائیں، زیارت کریں، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ جو پابندی اس وقت لگائی گئی ہے وہ دینی لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ حرم میں لوگ جائیں، حج کریں، جائیں اور جا کر اللہ کی عبادت کریں، جائیں اور جا کر دیکھیں اس جگہ کو، وہ توحید کا مرکز ہے، اس کی تو دعوت یہ ہے کہ آؤ میری طرف اور مجھے آ کے دیکھو، لیکن وہاں نہ کسی اور کو تولیت حاصل ہو سکتی ہے، نہ کوئی وہاں کا مستقل شہری بن سکتا ہے، نہ مستقل طور پر وہاں رہ سکتا ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ تو یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ اس گھر کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے۔
ظلم و جبر کے خلاف قتال کا حکم تو اب بھی موجود ہے، یعنی یہ جو حکم دیا گیا تھا کہ ظلم کا جبر کا خاتمہ کیا جائے یا امن بحال کیا جائے، تو یہ تو قیامت تک کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ جہاں کہیں ظلم ہوگا، جبر ہوگا، زیادتی ہوگی، عدوان ہوگا، تو مسلمانوں کے پاس طاقت ہو تو انہیں ضرور جنگ کرنی چاہیے۔ یعنی یہ بہت بڑا فریضہ ہوگا کہ لوگوں کو ظلم سے، جبر سے، فتنے سے نجات دلائی جائے۔ ہر مظلوم کی مدد کرنا یہ ہمارے ہاں نیکی خیر کا کام ہے، اگر طاقت ہو تو ضرور ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ حکم تو اب بھی موجود ہے، لیکن کسی سرزمین کو منکرین حق سے پاک کرنے یا انہیں زیر دست بنا کر رکھنے کے لیے قتال اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو دوسری غایت تھی، یہاں دوسری، اور اگر قرآن مجید پورے کو سامنے رکھ کے دیکھی تو تیسری، یکون الدین کلہ للہ، یہ جو غایت ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اس لیے کہ اس کا تعلق سرزمین عرب کے ساتھ خاص تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ قتال تو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے ہے۔ یعنی یہ ہمارے ہاں شریعت کا حکم نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ایک سنت پیچھے بیان کی ہے، قد مضت سنت الاولین، یہ اس کا ظہور تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ اس کے براہ راست حکم اور انہی ہستیوں کے ذریعے سے روبہ عمل ہوتا ہے جنہیں وہ رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ یعنی شریعت تو میرے لیے، آپ کے لیے، حکمرانوں کے لیے، معیشت دانوں کے لیے، سب کے لیے ہے، قیامت تک رہے گی، لیکن قانون اتمام حجت یہ جب نافذ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ براہ راست حکم دیتے ہیں، تاریخ میں ہمیشہ یہی، اور کن کو دیتے ہیں؟ انہی ہستیوں کے ذریعے سے روبہ عمل ہوتا ہے جنہیں وہ رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ یعنی اللہ خود حکم دیتا ہے کہ اب اس قانون کا نفاذ کر دیا جائے، اور دیتا بھی کن کے ذریعے سے ہے؟ مجھے یا آپ کو خواب میں اشارہ نہیں ہو جائے گا، بلکہ ان ہستیوں کے ذریعے سے جن کو وہ رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ یہی اس قانون کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کر کے واضح کیا گیا ہے۔ اس قانون کی روح سے اللہ کی حجت جب ان رسولوں کے ذریعے سے کسی قوم پر پوری ہو جاتی ہے، یعنی اللہ رسول بھیجتا ہے، ان رسولوں کے ذریعے سے دعوت پیش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ قوم کا رد عمل بتا دیتا ہے کہ اب مزید کچھ کام کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس کی نہایت خوبصورت تصویر وہ ہے جو ہمارے سامنے قرآن مجید سے بالاجمال اور بائبل سے بالتفصیل آتی ہے۔ یعنی جس وقت حضرت لوط کی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا اور فرشتوں نے ان کے ہاں جانے سے پہلے، عذاب لے کر جانے سے پہلے حضرت ابراہیم سے ملاقات کی، کیونکہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے اور انہی کی طرف سے انہیں اس جگہ بھیجا بھی گیا تھا، تو ان سے ملاقات کی اور ان کو بتایا آ کے کہ آپ کے لیے تو خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، لیکن لوط کی قوم کا فیصلہ ہو گیا اور ہم عذاب لے کر آئے ہیں، یہ بتا دیا انہوں نے۔ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن تبصرہ کرتا ہے کہ ابراہیم حد درجہ نرمی، شفقت، محبت اور بہت ہی رقت قلب رکھنے والے تھے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں جھگڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ یعنی آپ اس بستی کو تباہ کر دیں گے؟ وہاں پر بہت سے لوگ ہوں گے جو راست باز ہوں گے، اچھے ہوں گے، اگر وہاں 50 راست باز ہوں تو کیا ساری قوم تباہ ہو جائے گی؟ فرمایا ابراہیم غلط فہمی میں مبتلا ہو، 50 بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا 40 ہوں تو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے۔ کہا 30 ہوں تو؟ وہ 10 تک لے آئے، فرمایا وہ بھی نہیں۔ تو جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، یعنی کیسے حجت تمام ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو فرمایا کہ اب یہ قوم برباد کر دی جائے گی، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس قانون کی روح سے اللہ کی حجت جب ان رسولوں کے ذریعے سے کسی قوم پر پوری ہو جاتی ہے تو ان کے منکرین پر اسی دنیا میں عذاب آ جاتا ہے۔ یعنی یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ عذاب آسمان سے بھی آتا ہے اور بعض حالات میں اہل حق کی تلواروں کے ذریعے سے بھی آتا ہے، دونوں صورتیں۔ یعنی عذاب آتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آسمانی سے آئے،
اگر اہل حق ماننے والے اس پوزیشن میں ہوں کہ ان کے ذریعے سے عذاب نازل کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری صورت ہی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے کہ رسول کو وہاں سے عذاب سے پہلے نکالنا ضروری ہوتا ہے، خواہ وہ ہجرت کر کے باہر نکلے یا اس کی وفات ہو جائے، دونوں کام ہوں گے، دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوگا تب آئے گا اللہ کا عذاب۔ پھر اس کے نتیجے میں منکرین لازماً مغلوب ہو جاتے ہیں، یعنی جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون روبہ عمل ہوتا ہے، منکرین لازماً مغلوب ہو جاتے ہیں اور ان کی سرزمین پر حق کا غلبہ پوری قوت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہی دوسری صورت پیش آئی، یعنی آپ کے معاملے میں یہ ہوا کہ وفات نہیں ہوئی، ہجرت ہوئی، اور عذاب آسمان سے نہیں آیا، آپ کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے صحابہ کو جس طرح فتنے کے خلاف قتال کا حکم دیا گیا، یہ جو اوپر حکم بیان ہو رہا ہے، چنانچہ آپ اور آپ کے صحابہ کو جس طرح فتنے کے خلاف قتال کا حکم دیا گیا، اسی طرح اس مقصد کے لیے بھی، کیا مقصد؟ یکون الدین کلہ للہ، اس سرزمین میں دین سب اللہ کا ہوگا، اس مقصد کے لیے بھی تلوار اٹھانے کی ہدایت ہوئی۔ یہ خدا کا کام تھا جو انسانوں کے ہاتھ سے انجام پایا، یعنی اصل میں یہ خدائی فیصلہ تھا، یہ کوئی میرے اور آپ کے کرنے کی چیز نہیں تھی، بلکہ رسالت کے قانون کا ظہور تھا، سنت الہی کا ظہور تھا۔ یہ خدا کا کام تھا جو انسانوں کے ہاتھ سے انجام پایا، اسے ایک سنت الہی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے، یعنی اللہ جو کام کیا کرتا ہے یہ وہ کام تھا، انسانی اخلاقیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے لیے کچھ اخلاقی اصول ہیں، کب لڑیں گے، کس لیے لڑیں گے، کس مقصد کے لیے لڑیں گے، ہم اس جگہ تک نہیں جا سکتے، یہ ہمارا دائرہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال وہ تو اس کائنات کا خالق ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا۔ سورہ توبہ کی آیت 14 کے الفاظ، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے، یہ صحابہ کو کہا ہے اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، سزا دے گا، میں یہی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ تو یہ بتایا یہاں پر کہ اب جو جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے یہ محض امن کو بحال کرنے کے لیے نہیں ہے، امن بھی بحال ہونا چاہیے، یہ محض فتنے یا پرسیکیوشن کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، وہ بھی اس کی ایک غایت ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس کو اب یکون الدین کلہ للہ تک پہنچنا ہے، اس سرزمین میں باطل کا خاتمہ کر دینا ہے، حق کا غلبہ قائم کر دینا ہے، اور یہاں اب کسی دوسرے دین کا وجود گوارا ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ حجت تمام ہو گئی ہے، رسول موجود ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے حکم دے رہے ہیں، حکم بھی ان کا، اور جو لوگ اس وقت اس کو نافذ کریں گے وہ اللہ کے آلے اور جوارے کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ان کا معاملہ اب عام انسانوں کا نہیں رہا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب یہ جنگ جاری رہے گی، وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سرزمین میں سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ ارشاد ہوا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور پھر ایک مرتبہ دعوت دی، سو اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ کریں گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بہت کچھ کر چکے اور اس کی سزا ان کے باز آ جانے کے بعد بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ان کا طرز عمل کیا ہے، لکھا ہے میں نے، لہٰذا اس کے لحاظ سے ان کا اجر بھی انہیں عطا فرمائے گا۔ اگر یہ لوٹ آتے ہیں تو صرف معافی نہیں ہوگی، اللہ اس کا اجر بھی دے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اب ہمارا حکم ہے، اور ان کو بتا دیا جائے کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ یعنی مطلب یہ کہ مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ تم اللہ کی پناہ میں ہو، اللہ کی سرپرستی میں ہو، اللہ کی معیت میں ہو، وہ تمہارا کارساز ہے، اب کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔